الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ الکریم۔ آپ سب کے لیے ایک یونیک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین سا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ پروگرام کر رہے ہیں، ایک سلسلہ کر رہے ہیں کہ جس میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں ہیں۔ آپ نے حسین تو بہت دیکھے ہوں گے، لیکن حسن مصطفیٰ کیسا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، آپ کا جمال کیسا تھا، آپ کتنے خوبصورت تھے، کتنے بیوٹیفل تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عبداللہ بھائی اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے رہیں گے۔ آج مختصر آپ کے سامنے ایک حدیث پاک مختصر جو ہے، چونکہ مختصر وقت ہے تو ایک مختصر حدیث پاک بڑی کمال کی ہے، اس پر میں انشاءاللہ آگے مختصر گفتگو بھی کروں گا۔ جو سب سے آخری صحابی ہیں حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طفیل ان کی کنیت ہے۔ آپ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، تین اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنے والے بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، تین ہیں، مختصر ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ بھی ان کو یاد کریں اور اپنے بچوں کے درمیان، اپنی فیملی کے ممبرز کے درمیان ان کو بیان کریں، انشاءاللہ اس کا لطف آپ پائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے تین اوصاف کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کانا ابیض ملیحا مقصدا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کے تھے، درمیانے قد کے تھے اور نمکین حسن والے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کا جو حسن تھا نا وہ نمکین تھا۔ شاہ محدث ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے والد محترم جو ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، جبکہ آپ تمام مخلوق میں سب سے حسین ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، بے ارادہ کاٹ لی تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں آقا آپ کو دیکھ کر کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ؟ سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے عبد الرحیم، اللہ پاک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اتنے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا حسن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا نا تو اس وقت میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتا تھا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سے حضور کے حسن کو دیکھتا تھا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نور کی شعاعیں ایسی نکل رہی ہوتی تھی، نور کی تجلیات ایسی ہوتی تھی اور ان کی اتنی شدت ہوتی تھی کہ مجھے یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں ان نور کی شعاعوں کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ مولانا ناصر رضا خان سفر فرماتے ہیں نا کہ وہ اگر جلوہ فرما ہو تو کون تماشائی ہو۔ سبحان اللہ، ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا اور یہ حسن چھپا ہوا تھا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بریلی کے امام الشاہ مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی منظر کو جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں اس کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اللہ اکبر، اس شعر کی خوبصورتی چیک کریں اور یقین کریں، بڑے بڑے اردو دان آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے اندر اپنا کمال دکھایا ہے، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت سے تو اعلیٰ حضرت سے ہمیں محبت، ویسے جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت پلاتے ہیں، حضور سے تو محبت بڑھی جاتی ہے، لیکن حضور سے محبت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت سے بھی محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حضور کی محبت کی جان بھر بھر کر پلاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرا میرے سنت نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، تو ایسے نہیں کہا۔ سنیں، اعلیٰ حضرت شعر میں کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی ماضی ہے،
کٹی تھی، بے ارادہ کٹ گئی، ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھ کر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تمام انبیاء میں، تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن ہمارے آقا سے بڑھ کر حسین نہیں، بلکہ وہ مولانا حسن رضا خان کا یہ شعر ہے نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ارے حضرت یوسف کو حسن ہی حضور کے صدقے ملا تھا. اب سنیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، بے ارادہ کٹ گئی تھی مصر میں. دوسری چیز اعلیٰ حضرت نے فرمائی مصر میں، ٹھیک ہے، مصر شہر ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، ٹھیک ہے، زنا کہتے ہیں عورتیں. عورتیں ہیں، انگلیاں ہیں، مصر ہے، اور بے ارادہ کٹ گئی، کوئی ارادہ نہیں تھا. جیسے حسن دیکھا ایک ہی مرتبہ ہوا. حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتے ہیں بریلی کے امام، اللہ اکبر، امام عشق و محبت کمال کر دیتے ہیں. کہا کہ وہاں مصر ہے اور یہاں عرب ہے. وہاں مصر اور مصر سے بڑھ کر ہے عرب کا شہر. عرب کے لوگ بڑے قوی ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام چونکہ عربی تھے اس لیے فضیلت میں عربی بلند. وہاں کٹی، بے ارادہ کٹ گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ تسلسل جاری ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. وہاں حسن دیکھا تھا. یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہاں حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کٹا رہی ہیں، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں، مسلسل کٹاتے رہتے ہیں، اور دیکھ کر نہیں بلکہ حضور کے نام پر کٹا رہے ہیں. وہاں انگلیاں کٹی تھی. اللہ اکبر. بریلی کے امام کہتے ہیں یہاں اپنے غلام سر کٹا لیتے ہیں. اب دیکھیں کیا خوبصورتی ہے. وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہے. وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے. وہاں انگلیاں ہیں، یہاں جناب غرقرے ہیں، اور وہاں دیکھ کر حسن کو جو ہے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اور یہاں نام پر غلام سر کٹا رہے ہیں. ایسا حسن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. آؤ یار، حضور علیہ السلام اتنے بڑھ کر جو ہے وہ حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں. حسین سے محبت کرنی ہے نا. ہمارا کیا معیار ہے آج معاشرے میں؟ ہمارا یہ معیار ہے جناب جو خوبصورت ہوگا نا اس سے محبت کروں گا، اس سے دوستی کروں گا. آؤ یار، میں آپ کو بتاتا ہوں آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. تو آؤ مل کر حضور سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اس شعر کی تشریح بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک اور کلپ میں آپ سے میں بات کروں، چونکہ یہ بہت طویل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ حسن یوسف پر اسی طرح اچھے بیانات، اسی طرح اچھے کلپس جو ہیں سننے کے لیے آپ اسی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں تک، اپنے فرینڈز تک، اپنے فیملی کے ممبرز تک، اور جو آپ کو جاننے والے سب تک شیئر کر دیں. انشاءاللہ آپ کو لطف آنے والا ہے. تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، عبداللہ بھائی کو سپورٹ کرتے رہیے، اور اپنے دوستوں تک شیئر کرتے رہیے. اللہ پاک آپ سب کو برکتوں سے نوازے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.